أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. محرمات کی 3 قسمیں بیان فرمائی: محرمات نسبیہ، محرمات رضاعیہ اور محرمات سحریہ. اب اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت مزید ایک محرم کا ذکر فرما رہے ہیں. تو فرمائے والمحصنات من النساء، حرام کی گئی ہے تمہارے اوپر نکاح کرنا شوہردار عورتوں سے. جو عورت کسی دوسرے کی نکاح میں ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. اگر نکاح کر بھی لیا تو نکاح نہیں ہو سکتا. جو دوسرے کی نکاح میں ہے اس سے نکاح کو حرام اور ممنوع قرار دیا. الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کا تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، یعنی کنیز اور باندی. اس آیت کا شان ورود یہ ہے، صحابہ کرام جب غزوہ اوطاس سے واپس ہوئے، بہت ساری عورتیں قید کر کے لائی گئی، کافروں کی عورتیں تھیں. نبی علیہ السلام نے ان عورتوں کو صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا. اب صحابہ کرام کو تردد ہوا ان کے ساتھ صحبت کرنے سے کہ ان کے شوہر تو دارالحرب میں موجود ہے، ہم ان کے ساتھ صحبت کیسے کریں؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اگر مسلمان دارالحرب پر حملہ کرے، مثلاً پاکستان والے ہندوستان پر حملہ کرے، وہاں کی عورتیں لے کر آئے، تو اب جب وہاں کی عورتیں دارالکفر کی دارالاسلام میں قید کر کے لائی گئی تو نکاح خود بخود ٹوٹ گیا، نکاح ختم ہو گیا. ہاں، اب ایک حیض گزرنے کے بعد جس کو وہ عورت ملی ہے ملکیت کے اندر وہ اس کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر پیٹ میں بچہ ہے اس کا وضع حمل ہو جائے، یعنی بچہ ہو جائے، تو اس کے بعد اس کے ساتھ صحبت کی جا سکتی ہے. تو صحابہ کرام کو جو تردد تھا کہ یہ تقسیم کے اندر مال غنیمت کے اندر یہ عورتیں جو ہمیں ملی ہے ان کے شوہر تو دوسری جگہ موجود ہے، ہم ان کے ساتھ صحبت کیسے کریں؟ تو اللہ رب العزت نے اس تردد کو دور فرما دیا کہ جب مسلمان دارالحرب سے ان کی عورتیں لے کر آئے، قید کر کے وہ آ جائے، لونڈی اور باندی بن جائے، تو نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. ایک حیض کے بعد جس کی ملکیت میں آئی ہے وہ صحبت کر سکتے ہیں. کتاب اللہ علیکم، لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے اوپر. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، محرمات کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اور کچھ محرمات احادیث کے اندر مذکور ہے. اللہ فرماتے اس کے علاوہ بقی عورتوں سے تمہارے لیے نکاح کرنا جائز ہے، تمہارے لیے نکاح حلال کر دیا گیا ہے، لیکن نکاح کے لیے کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط ان تبتغوا باموالکم، کہ تم طلب کرو اپنے مالوں کے ساتھ. ان تبتغوا یعنی نکاح کے اندر ایجاب اور قبول ہو. اور دوسری شرط کہ مہر مقرر ہو. اور تیسری شرط نکاح کرنے سے
اپنے ایمان کی حفاظت کرنی مقصود ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نکاح کے اندر رکھنا مقصود ہو، صرف چند دن کے لیے مستی نکالنا، خواہش پورا کرنا نہ ہو کہ 10 دن ایک کو نکاح میں رکھا، 10 دن دوسرے اور تیسرے لے کر آئے، جیسے شیعوں کے ہاں متعہ ہے، تو متعہ نہ ہو، بلکہ جس عورت کو نکاح میں لا رہے ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے قبضے کے اندر رکھنا مقصود ہو۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں، پہلی شرط کہ ایجاب اور قبول ہو، دوسری شرط نکاح کے اندر مہر ہو، اور تیسری شرط نکاح سے مقصود عورت کو ہمیشہ کے لیے اپنے نکاح کے اندر رکھنا مقصود ہو، صرف مستی نکالنا، خواہش پورا کرنا مقصود نہ ہو۔ تو فرمائے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، پر جس سے تم نفع اٹھاؤ نکاح صحیحہ کے ذریعے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس دو ان کو ان کا مہر، فریضہ جو مقرر کیا ہے تم نے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، نکاح کے اندر مہر مقرر ہوا لیکن شوہر نکاح کا مہر پورا ادا نہیں کر سکتا، میاں بیوی دونوں راضی ہو گئے، مہر بیوی نے کچھ مہر کم کر دیا، 5 تولے ہے، 5 تولے کے بجائے آپ مجھے 1 دے دو، یا شوہر نے کہا کہ میں نے 5 تولے سونا تو کیا ہے مگر مال میرے پاس ہے، میں آپ کو 10 تولے دوں گا، تو اللہ فرماتے کوئی حرج نہیں ہے، آپس کے رضامندی سے میاں بیوی کے اندر مہر جو بھی طے ہو جائے، ایک مرتبہ مقرر ہوا، پھر وہ بیوی اگر شوہر کے پاس مال نہیں ہے کم پر راضی ہو گئی، یا مرد جو مقرر ہوا ہے اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتے دونوں صورتوں کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، فیما تراضیتم، اس مہر میں جس پہ تم راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضہ، مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ کریم خوب جانتا ہے بندوں کے احوال کو۔ اگر بندے کے پاس مہر نہیں ہے تو عورتوں کو بھی ذرا ترس کرنا چاہیے، 100 مثقال 150 مثقال نہیں، وہ آدمی بیچارہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دیندار ہے، مگر اتنی کمائی نہیں ہے تو اتنا شرطیں نہ لگائے کہ اس کا ایمان تباہ ہو جائے اور نکاح ہی نہ کر سکے، بلکہ کچھ کمی کرنی چاہیے، اللہ حالات کو جانتے ہیں، حکیمہ، حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اب دوسرا مسئلہ، جس آدمی کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کر سکے، مہر ادا نہیں کر سکتا، آزاد عورت کے حقوق زیادہ ہے، وہ حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ باندی کے ساتھ نکاح کر لے، لونڈی اور کنیز کے ساتھ نکاح کر لے، کیونکہ کنیز کے حقوق لونڈی کے حقوق بنسبت آزاد عورت کے کم ہیں۔ تو فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اور جس سے نہ ہو سکے تم میں سے طولاً قدرت، کس چیز کی قدرت؟ اَيَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ پاک دامن ایماندار عورتوں سے نکاح کر سکے، طاقت نہیں ہے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، پس اس میں سے جس کا تمہارا دائیں ہاتھ مالک ہے، من فتياتكم المؤمنات، تمہاری مسلمان لونڈیوں میں سے، پھر لونڈی اور باندی سے نکاح کر لے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باندی سے نکاح کرنا اور کتابی یا عورت سے نکاح کرنا یہ فی حد ذاتی ہی درست ہے، اور اس کے لیے بندے کا مجبور ہونا ضروری نہیں ہے، کر سکتا ہے، لیکن کتابیہ یعنی نصرانیہ یا یہودیہ کے ساتھ نکاح کرنے میں جو نقصانات ہیں، تو اس بنیاد پر کتابیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ درست تو ہے شریعت کے روح سے، لیکن اس کے مضرات اور نقصانات زیادہ ہیں، کل ہو سکتے آپ کے اس سے پیدا ہونے والے بچے نصرانی یا یہودی بن جائے۔ ویسے تو شریعت کے اندر کتابیہ سے نکاح کرنا جائز ہے،
جبکہ وہ اصل کتابیہ ہو، آسمانی کتاب پر ایمان رکھتی ہو اور رسولوں کو مانتی ہو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ کریم خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، یعنی نکاح یہ ایمان کے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور نکاح کے بغیر بندے کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بندہ چاہے جتنا بھی نیک بن جائے، جتنا بھی پارسا بن جائے، لیکن نکاح کے بغیر بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح یہ آدھا ایمان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون تم میں سے ایسا ہے جو نکاح اس لیے کرتا ہے کہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ تو پتہ چلا کہ نکاح کے بغیر کامل طور پر ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی، الا ماشاءاللہ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، یعنی تم دوسرے کو کمتر نہ سمجھو کہ یہ لونڈی ہے یا گرے ہوئے نچلے ہوئے خاندان کی ہے، میں اس کو نکاح میں نہیں لاتا۔ اللہ فرماتے ہیں تم آپس میں ایک ہو، سب کے سب آدم کے اولاد ہو، بی بی حوا کے اولاد ہو، تم میں سے جو بڑا ہے، فضیلت والا ہے، مرتبے والا ہے، وہ تقوی کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے کوئی اعلیٰ نہیں ہے میرے نزدیک۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، پس تم نکاح کرو ان باندیوں سے ان کے اہل کے اجازت کے ساتھ، یعنی جس کی مملوکہ باندی ہے مالک اور آقا سے اجازت لے لو اور پھر نکاح کر لو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور دو ان کو ان کا مہر، باندیوں کا بھی جو مہر مقرر کیے تم نے ان کا مہر دے دو، بالمعروف، دستور کے موافق، محصنات، پاک دامن ہو، غیر مصافحات، مستیاں نکالنے والی نہ ہو، عشق اور یارانہ کرنے والی نہ ہو، ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپے یارانہ کرنے والی ہو۔ ایسے باندی سے نکاح کرو جو پاک دامن ہو، وہ بھی اپنا ایمان بچانا چاہتی ہو وقت کے فتنوں سے۔ اب اگر ایک عورت یعنی باندی اور کنیز ایسی ہے جو پاک دامن نہیں ہے، یاریاں کرتی ہے، بدکار ہے، کئی مردوں سے تعلق رکھتی ہے، یا کئی مردوں سے تو تعلق نہیں رکھتی ہے مگر ایک یار اس نے بنایا ہے جسے کہتے ہیں بوائے فرینڈ۔ مغرب کے اندر عورتوں کو اختیار ہے کسی مرد کو بھی اپنے لیے پسند کرے، شوہر کے باوجود وہ کہتے ہیں میری لائف میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میرا مرضی۔ تو یہ بے حیائی، بے غیرتی کی انتہا ہے کہ مسلمان عورت کی زبان سے ایسا گندا جملہ نکلے، نہ میرا جسم میرا ہے، نہ آپ کا جسم آپ کا ہے، نہ کسی ہماری ماں بہن کا جسم ان کا ہے۔ یہ خودکشی کرنا حرام کیوں ہے کہ ہم کہیں میرا جسم ہے میں جو بھی چاہے کر لو؟ نہیں، یہ جسم اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو امانت کے طور پر دیا ہے، ان کے اعضاء کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے اللہ نے قانون دیا ہے، تو یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، اپنے مرضی کے موافق نہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ایسی عورت سے نکاح نہ کرو جو یار رکھتی ہو، یارانہ کرتی ہو، چھپے چھپے اس نے یار بنا لیے ہیں، بڑا موبائل رکھتی ہے، رات کو 2-3 بجے تک عورتیں موبائل پر باتیں کرتی ہے، تو یہ گندی ہے، ناپاک ہے، اور پاک آدمی ناپاک عورت کو اپنی بستر میں لانا پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر باندی بھی ایسی گندی ہو، غلیظ ہو، جو یار رکھتی ہے، بوائے فرینڈ رکھتی ہے، یاری لگاتی ہے، تو ایسی عورت سے بچ کے رہنا چاہیے، اس سے ایمان محفوظ نہیں بلکہ ایمان مزید تباہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جب وہ قید میں لائی جائے یعنی باندیوں سے نکاح ہو جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر وہ کرے بے حیائی کا کام، عورت سے نکاح کر لیا، قید میں اس کو لایا، وہ عورت باندھی ہے اور اس کے بعد اس نے کیا کر لیا؟ بدکاری کر لی، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر ہے ادا جو آزاد پاک دامن عورتوں کے لیے سزا ہے۔ اب آزاد عورت بے نکاح ہے اور وہ بدکاری کرے تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے، اگر باندھی ہے اور وہ بدکاری کرے
تو اس کو اللہ فرماتے آزاد کے بنسبت آدھی سزا ملے گی، یعنی اس کو 50 کوڑے لگیں گے، اور رجم تو ادا نہیں ہو سکتا۔ ذالک لمن خشیہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو ڈرتا ہے تم میں سے تکلیف میں پڑنے سے۔ اب ایک آدمی ایسا ہے کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اتنا مہر نہیں ہے، تو اب وہ باندی سے نکاح کر لے تاکہ ایمان محفوظ ہو جائے، یعنی مشقت سے بچ جائے، بدنامی سے بچ جائے، تو باندی سے نکاح کر لے۔ اللہ فرماتے وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ باندی سے نکاح نہ کر لو تو یہ نہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اور اچھا ہے۔ کیوں؟ اگر تم نے باندی سے نکاح کر لیا، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا تو وہ غلام ہوگا، کسی اور کا مملوک ہوگا، ہے بچہ تمہارا، تمہارا خون ہے، اور کسی اور کا غلام ہے، تو یہ درست اور بہتر بات نہیں ہے۔ صبر کرو تو بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ کریم بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والمحصنات من النساء، حرام کی گئی ہے تم پر شوہردار عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کا تمہارا دایاں ہاتھ مالک ہے۔ کتاب اللہ علیکم، لکھ دیا ہے اللہ کریم نے تمہارے اوپر۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کی گئی ہے تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، مذکورہ عورتوں کے علاوہ، ان تبتغوا، تم طلب کرو، باموالکم، اپنے مال کے بدلے میں، محسنین، قید میں لانے والے ہو، غیر مسافحین، نہ کہ مستی نکالنے والے، فما استمتعتم بہ، پس جس سے تم نفع اٹھاؤ نکاح صحیحہ کے ذریعے، منہن، ان عورتوں میں سے، فآتوہن اجورہن فریضہ، پس دو تم ان عورتوں کو ان کا مہر فریضہ مقرر شدہ۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، فیما، اس مہر میں، تراضیتم بہ، کہ تم آپس میں اس سے راضی ہو، من بعد الفریضہ، مقرر کرنے کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ کریم خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اور جو نہ پائے تم میں سے قدرت، يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ نکاح کرے پاک دامن مسلمان آزاد عورتوں سے، فَمِمَّا، پس اس میں سے، مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جس کا تمہارا دایاں ہاتھ مالک ہے، مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تمہارے مسلمان باندیوں کے ساتھ۔ واللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بِایمانکم، تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، فانکحوہن، نکاح کرو ان سے، باذن اہلہن، ان کے اہل کے اجازت کے ساتھ، وآتوہن، اور دو ان کو ان کا مہر، بالمعروف، دستور کے موافق، محصنات، قید میں آنے والی ہو، غیر مصافحات، نہ کہ مستی نکالنے والی ہو، ولا متخذات اخدان، اور نہ یاری لگانے والی ہو چھپے، فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جب وہ نکاح کے قید میں آ جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر وہ کرے بے حیائی کا کام، فَعَلَيْهِنَّ، پس ان پر ہے، نصف ما علی المحصنات، جو آزاد پاک دامن عورتوں پر ہے، من العذاب، سزا میں سے، ذالک، یہ اس شخص کے لیے ہے، من خشی العنت، جو ڈرتا ہے تکلیف میں پڑنے سے تم میں سے، وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ تم صبر کرو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ کریم بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔